پچھلے قواعد میں ہم نے جو کچھ سمجھا پڑھا وہ 3 قواعد کا اجمالی طور پر بیان کر ہوا۔ قاعدہ نمبر 17، 18، 19 اور آج قواعد قرآنیہ کے حوالہ سے قاعدہ نمبر 20 کو ہم سمجھیں گے اور پڑھیں گے مختصر، اور مزید 1-2 اور قواعد قرآنیہ، تاکہ یہ ترتیب بھی قواعد قرآنیہ کے ماہ رمضان المبارک کے مبارک روزوں کے ساتھ ان کی بھی مطابقت ہو جائے اور تعداد روزوں کی اور قواعد کے حوالے سے ایک ہو جائے۔ تو قاعدہ نمبر 20 میں ہم پڑھیں گے وسیلہ کے حوالے سے مختصر اصول ضابطہ ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے، کیونکہ یہ جتنے بھی ہم قواعد کو پڑھ رہے ہیں پیچھے بتایا ہے یا ہم پڑھ رہے ہیں، تو دونوں طرف کی آیات موجود ہیں کلام کریم میں۔ تو جو ان عقائد و نظریات کے مخالفین لوگ ہیں، جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں، جو ان کے مخالف لوگ آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں، وہ اپنے باطل نظریات کو پروان چڑھانے کے لیے سہارا تو قرآن کریم کا ہی لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم اسی کے لیے ہدایت ہے جو پورے قرآن پاک کو مانتا ہو۔ معیار نجات اور معیار ہدایت کیا چیز ٹھہری؟ پورے قرآن پاک کو ماننا۔ کیا؟ پورے قرآن کریم کو ماننا اور اس پہ یقین رکھنا۔ تو جو بھی ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، اس کا حل اللہ تعالیٰ کے پاک قرآن نے پیش کیا ہے۔ اب اسی طرح لفظ وسیلہ کے حوالے سے ہم جو اصول ضابطہ ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے وسیلے کی نفی بھی فرمائی ہے اور وسیلے کی تائید بھی کی ہے، یعنی وسیلے کا ثبوت بھی موجود ہے اور وسیلے کی نفی بھی موجود ہے۔ دونوں طرح کی آیات ہیں۔ الجھن معاشرے میں عوام میں تب بنتی ہے جب ایک طرف کی آیتوں کو بتا دیا جائے اور دوسری طرف کی آیتوں کو چھپا دیا جائے، تو ایسا مبلغ جو ہے تبلیغ کرنے والا، وہ مبلغ نہیں ہے، مبلغ ہے۔ مبلغ روپے تے یعنی وہ کم کردہ، یعنی پیسے دے پیچھے دین بدل دیتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم دونوں طرف کی آیات کو مختصر طور پر بیان کر کے اس قاعدے کو پھر اگلے قاعدے کی طرف چلتے ہیں۔ اب دیکھو قرآن کریم میں وسیلہ کا انکار بھی ہے اور وسیلہ کا اثبات بھی ہے۔ قرآن پاک میں جہاں وسیلے کا انکار ہے کہ وسیلہ جائز نہیں ہے، وسیلہ شرک ہے، تو وہ ایسی جگہ ہے قرآن پاک میں جہاں وسیلے کو معبود سمجھ کر پکارا جائے۔ یعنی کافر جو تھے وہ بتوں کو وسیلہ سمجھتے تھے، کافروں کے جو جھوٹے معبود تھے وہ بت تھے، اور وہ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے اس لیے کہ یہ بت ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ یہ باطل نظریہ مشرکین کا تھا بتوں کے بارے میں، جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بت گھڑے ہوئے تھے، ان کو وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اب اس کی مثال قرآن پاک نے بیان کی سورۃ زمر کی آیت نمبر 3 میں۔ سورۃ زمر 23 سپارے میں ہے اور آیت نمبر 3،
ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ابھی آیت پاک مخالفین پڑھیں گے، کہیں گے کہ تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہیں خدا کے قریب کر دیں گے. اب بعض جاہل تو یہ معنی کریں گے، ترجمہ کریں گے کہ مشرکین بھی یہی بتوں کو پکارتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ بت ہمارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی وسیلہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک قرار دیا. تو آپ نبیوں ولیوں کو پکارتے ہیں، مولا علی شیر خدا کو آپ پکارتے ہیں، تو پکار کے حوالے سے پیچھے ہم بات کر چکے ہیں، اب ان کے اعتراض کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو لہٰذا تم بھی انہیں جیسے مشرک ہو. اور یہ مولویوں کی تقریریں موجود ہیں ہمارے پاس، ان کی تقریریں موجود ہیں جنہوں نے یہاں تک ظلم کیا کہ ابو جہل اتنا بڑا مشرک نہیں تھا نعوذ باللہ جتنے یا رسول اللہ کہنے والے مشرک ہیں. یہ ان مولویوں کی تقریریں موجود ہیں. تو ہم سنی مسلمان محبت میں یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا غوث اعظم کہتے ہیں، یا علی شیر خدا کہتے ہیں، تو ہم ان کے نزدیک معاذ اللہ ابو جہل سے بڑے مشرک ہیں. ان کا ایک سفین شاہ ملا ہے، اس کی تقریر موجود ہے، اور ایک وہ ہندوستان کا ہے معراج ربانی جس کا نام ہے. اب ہم صرف بتانے کے لیے نام لے رہے ہیں، اگر وہ سننا چاہے تو ہم سنا دکھا بھی سکتے ہیں. تو وقت کی قلت کے پیش نظر آپ کو صرف اصول اور قواعد سمجھانا مراد ہے، مقصد ہے. اور ان کا ایک وہ نیا مفسر اٹھا صلاح الدین یوسف، اس نے قرآن کریم کا ترجمہ اور ساتھ حاشیہ تفسیر لکھی ہے. تو اس نے بھی یہی کہا کہ قرآن مشرک کم شرک کرتے تھے، آج کے مشرک زیادہ شرک کرتے ہیں. یہ سفید چاہیے یعنی بک ہے. باہر تو یہ اب آیت یہ پڑھیں گے وہ ما نعبدہم، ہم عبادت نہیں کرتے ان کی، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اس لیے کہ وہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں. اب کچھ تو یہ آیت پڑھ کر کہے گے کہ تم جن کو اللہ کے سوا، اس کے لیے ہم ان کو پکارتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. کچھ یہ ترجمہ کریں گے، اور کوئی یہ ترجمہ نعبدو کو عبادت ہی کریں گے کہ ہم نہیں ان کی عبادت کرتے مگر اس لیے کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. یعنی ہم سنیوں کو انہوں نے گویا کہ معبود ہمارے معاذ اللہ ہمارے دل میں یہ بات لگائی کہ سنی نبیوں ولیوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کریں. تو یہ ان کا پراپوگنڈا. تو جہاں قرآن پاک نے وسیلہ کی نفی کی، وہ کفار اور مشرکین اور ان کے جھوٹے معبودان باطلہ بت ہیں، ان سے قرآن پاک نے نفی کی. اور جہاں اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے وسیلے کا ذکر ہے تو وہ قرآن پاک میں خود موجود ہے. اور قرآن پاک میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 35. یہ دونوں باتیں آپ ذہن نشین کریں، ایک بار زبان سے آپ دہرائیں کہ جہاں وسیلہ کی نفی ہے وہ کون سی آیت ہے؟ سورۃ زمر کی آیت نمبر 3. کون سی سورہ ہے؟ سورۃ زمر کی آیت نمبر کتنی ہے؟ 3. اور جہاں وسیلے کا ثبوت ہے وہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 35. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 35. اب دونوں طرف کی آیات پہ ایمان ہے ہمارا، لیکن ان لوگوں کے نزدیک پھر ایک طرف تو چھٹی ہو جاتی ہے. تو
تو ایسا مفہوم مطلب بیان کرو آیات کا کہ آیتوں کا آپس میں ٹکراؤ نہ ہو. تو یہاں نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے. اب وسیلے کا اثبات کہاں ہے؟ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں. یہاں ہم بات کر کے اس قاعدے کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے تک وسیلہ ڈھونڈو اس امید پر کہ کہیں تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہاں ثبوت آ گیا وسیلے کا. تو صرف اتنا اصول آپ نے سمجھ لیا. ایک اور آیت پاک ہے وہ سورۃ انبیاء میں آتی ہے. آیت پاک غالباً یا سورہ بنی اسرائیل میں ہے جس میں بندوں کے وسیلے کے بارے میں. تو جب ہم تفصیل سے وسیلہ کے موضوع پہ بات کریں گے تو اس پہ پھر اس آیت پہ بھی ہم بات کریں گے. یا اتنا اصول آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ وسیلہ ضروری بھی ہے, وسیلہ جائز بھی ہے, وسیلہ ناجائز بھی ہے. سمجھ آ گئی؟ مشرکین کا اور بتوں کا وسیلہ پکڑنا باطل ہے, حق والوں کا ایمان والوں کا وسیلہ پکڑنا حق ہے. اور جو دونوں میں فرق نہ کرے اس کی بک بک ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ وسیلہ کے حوالے سے ہمارا اصول و ضابطہ جو ہے یہ واضح ہو گیا. اب اگلا قاعدہ ہم پڑھیں گے, قاعدہ نمبر 21. اس میں جو لفظ ہم پڑھیں گے وہ ہے عمل کے حوالے سے. کس کے؟ عمل کے حوالے سے. یعنی انسان جو عمل کرے گا اسی عمل کا اسے فائدہ ہوگا. دوسرے کا عمل کسی اور کے لیے فائدہ نہیں دے گا. اس آیت پاک کے حوالے سے بھی مخالفین اور ہمارا جو موقف ہے, نظریہ ہے, عقیدہ, اس کو ہم سمجھیں گے. اب مثال کے طور پہ قرآن پاک میں آیات آتی ہیں لیس للانسان الا ما سعی. یہ مخالفین آیت پڑھیں گے اور یہ سورۃ نجم کی آیت نمبر 39. لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے خود کیا. کسی دوسرے کا عمل اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اور یہ بات ہی قرآن پاک میں ہے. اس میں ساتھ پھر وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ اگر کسی کا عمل کسی کی طرف سے فائدہ دے سکتا ہے تو دو آدمی ہو, ایک کو بھوک لگی ہو اور آدمی دوسرا کھانا کھا لے, تو جس نے کھانا کھایا اس کے کھانا کھانے سے دوسرے کی بھوک مٹ جائے گی؟ نہیں مٹے گی. بھئی اس کی بھوک تو تب ملے گی نا جب وہ کھانا خود کھائے گا. سمجھ نہیں آئے؟ تو ایک کے کھانا کھانے سے دوسرے بھوکے کی بھوک مٹ جائے گی. اب اس طرح کی وہ بات کر کے عوام کو متوجہ کرتے ہیں کہ دوسرے کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو ایک عمل ہوتا ہے فرض. کیا؟ ایک عمل ہوتا ہے نفل. فرض جو بندے پر ہے وہ اس نے آپ ہی ادا کرنا ہے. فرض دوسرے کی طرف سے کوئی ادا کر سکتا نہیں. ہاں نفلی کام جو ہے وہ دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے. اب پنجگانہ نماز کیا ہے؟ فرض ہے. حج کیا ہے؟ فرض ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ جمعہ شریف کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ فرض. تو جو اپنا فرض ہے وہ آپ ہی ادا کرے گا تو اس کے ذمہ سے وہ ساقط ہوگا, ورنہ اس کے ذمہ وہ فرض رہے گا. اب دوسری چیز ہے نفل. تو اب اس آیت پاک کو اگر ہم لیں لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی ہے جس کا وہ خود کوشش کرتا ہے, تو اور کسی کا عمل کسی کے لیے کوئی فائدہ نہیں. یہ آیت پاک پڑھ کے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو مسلمان سنی اپنے فوت شدگان کو صدقہ خیرات اور دعائے مغفرت کے حوالہ سے ہم جو اہتمام کرتے ہیں
فلساتہ وغیرہ اس حوالہ سے جو ہم کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے ان کو مقصد ان کا روکنا ہوتا ہے کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا تو مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، وہ اپنے ہاتھوں سے خود جو اچھا کام کر کے جاتا تو اس کا ان کو فائدہ ملتا۔ تو اس حوالہ سے ہم اتنی گزارش کریں گے، اگر یہی بات ہے، ہاں بیٹا صاحب بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، توجہ سے بات چھوڑو، بیٹھو سیدھے ہو کر۔ اب جنازہ کون پڑھتا ہے بھائی؟ فوت شدہ پڑھتا ہے یا زندہ پڑھتا ہے؟ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ دوسرے کے عمل کو فائدہ ہے ہی نہیں تو جنازہ نہ پڑھا کر، کیونکہ فائدہ تو ہونا نہیں۔ اب وہ کہہ کہ نہیں جنازہ تو شریعت میں ثبوت ہے نا، اس لیے وہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے بھائی، عمل تو وہ مردہ کے لیے زندوں نے کیا ہے نا، تو تمہارا تو اصول ٹوٹ گیا۔ اب دوسری بات، جو مولوی کہتے ہیں کہ دوسرے کی نیکی کا مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، اب ان سے پوچھو مول صاحب فطرانے دے دینا آیا تے فطرانہ اگر تاڑے درس میں دے دیے تو کوئی فائدہ ملے گا؟ ہاں ہاں ہاں، آپ بچوں اور یتیم بچیوں کے لیے آپ جتنا فطرانہ دیں گے اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا کرے گا، ماشاء اللہ۔ نامرادو اپنے اصول پہ قائم رہو، جب کسی کے عمل کا فائدہ ہی نہیں ہے تو فطرانے دیے گا کہتے فائدہ ملے گا، سمجھ نہیں آئی بات؟ تو کہتے ہم سنیوں کو ہیں کہ ان کے کھانے کے چکر ہیں، اصل میں چکر ان لوگوں نے عوام کل انام کو دیا ہوا ہے جو ان کی باتیں مانتے اور سنتے ہیں، سمجھ نہیں آئی؟ اب اس پہ وہ لطیفہ بات میں سنا دیتا ہوں، بات دوستوں نے لوگوں نے سنی ہوگی۔ دو سادے آدمی تھے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک آدمی کہتا تھا کہ یہ جو تم دعا مانگتے ہو ختم قرآن پڑھ کر تم بخشتے ہو، اس کا ثواب کہاں ان کو جاتا ہے؟ اور اس کے اوپر رسالہ ثواب اور قرآن پاک کا تلاوت کر کے مرنے والے کو بخشنے کے حوالے سے مخالفین کی جو ہے بہت بری بات ہے، ریکارڈ میں بہت بری باتیں ریکارڈ میں باہر آ، تو دونوں جھگڑ پڑے۔ اب جو تھا کہ وہ سادہ آدمی اس نے اسے گالی دے دی، جو کہہ رہا تھا کہ یہ آپ ثواب کا پڑھتا ہے آپ کا ثواب، اب لاکھ قرآن خانی کر ڈالے کسی کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ان کے کلپ میں جدید انصاری اس خبیث کا نام ہے جو انڈیا کا ہے، وہ کہتا ہے ایک قرآن میں لاکھ قرآن خانی نہ ڈالو مردے کو ثواب نہیں ملے گا۔ بہرحال تو یہ ان کی بات ہے۔ اب وہ جھٹکا آدمی تھا، اس نے اس کو گالی دے دی جو منکر تھا، اب منکر کا بڑا غصے ہو گیا، تو اس نے ساتھ آدمی نے کہا کہ تو نے غصہ کیوں گیا؟ میں نے تو گالی دی ہے آپ کے باپ کو، باپ کا آپ کا فوت ہو گیا، تو گالی کو اس کو پہنچی ہے جو آپ کو غصہ کھا رہا ہے، تو نے میرے باپ کو گالی دی ہے وہ فوت ہو گیا، تو کیوں گالی ادھر جاتی ہے؟ گالی کا تو وہی محسوس کر رہا ہے کہ میرے فوت شدہ ابے کو اس نے گالی دی ہے، اس کا اثر تاثیر تو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ ہم قرآن اور فاتحہ اور درود وغیرہ صدقہ خیرات کریں تو وہ نہیں پہنچا۔ اگر سے پوچھو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قربانی کے جانور جو تم ذبح کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، کیا پہنچتا ہے؟ اب یہ جو کہتے ہیں نا تم یہ جو ختم پڑھتے ہو یہ چیزیں میت کو پہنچ جاتی ہیں، پہنچ جاتی ہیں، تو ہم اتنا ہی کہیں گے جانور کے گلے پہ چھری صبر مسلمان رکھتے ہیں طاقت کے مطابق قربانی کرنے والے، تو کیا یہ قربانی کا گوشت اور خون کیا پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ؟ کہتے ہیں نہیں، قربانی گوشت ادھر کدھر پہنچنا ہے، ادھر تو دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو بے وقوف، جیسے وہ گوشت ہم مسلمان ہی کھا لیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے ہاں گوشت نہیں پہنچتا، وہاں تو دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہ جو ختم میں اہتمام کھانے کا کیا جاتا ہے، جو صاحب طاقت لوگ ہیں شرائط کے ساتھ جو یہ اہتمام کرتے ہیں، وہ کھانا بھی غربا کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب ہی جاتا ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ فوت شدہ کو عطا فرماتا ہے۔ تو خیر اتنی سمجھ آ گئی کہ اصال ثواب یا دوسرے کے عمل کا فائدہ کس اعتبار سے ہے؟ فرض کے اعتبار سے، یعنی فرائض بندہ جب تک اپنے خود ادا نہیں کرے گا اس کے ذمے وہ رہیں گے، فرض اپنا اپنا ہی ادا کرنا ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ اور دوسری آیت پاک جو اس حوالہ سے پڑھی جاتی ہے، لا تازر بادرۃ وزر اخری، لا تازر بادرۃ وزر اخری، سورۃ الانعام آیت نمبر 164، یہ دوسری آیت ہے۔ یہ ہم قاعدہ نمبر 22 میں اب چل رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 22 میں یہ اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، ہر انسان نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے، یعنی اپنا کیا پانا ہے۔ لا تازر بادرۃ وزر اخری، اور کوئی نہ کمائے گا کوئی نفس مگر اپنا ذمہ پر، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ سمجھ نہیں آئی؟ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والی جماعت نہیں ہو۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب اس میں ایک آخری بات کر کے ہم بات ختم کر رہے ہیں، توجہ سے آخری بات۔ قرآن پاک فرماتا ہے کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اب اس میں ایک ان کا مولوی ہے پسروری، کیا نام ہے اس کا؟ پسروری، یوسف پسروری، پسرور نام۔ ان کے سارے مولوی شیر پنجاب ہوتے ہیں، پوچھڑ کے بغیر، یعنی شیر ہیں پوچھڑ کے بغیر ہیں۔ نعرے لگاتے ہیں نا مولوی شیر پنجاب، شیر پنجاب، شیر پنجاب، شیر پنجاب۔ تو بھائی یہ شیر کائے کا ہے؟ اس کے پیچھے دم ہے؟ کہیں گے نہیں، دم کا ہونا ضروری نہیں، مطلب ہے مولوی کا دلیر ہونا اتنا کافی ہے کہ ہمارا مولوی دلیر ہے، شیر ہے تو بس کافی ہے۔ جب ہم کہہ دیں کہ ہم غوث پاک کے در کے کتے ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ کتا ہے، کتا 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 تو رجت پرید ہوتا۔ اس لیے انہوں نے حیا شرم نہیں آتی بھی تاڑا مولوی پاک ہے جنہیں شیر کہہ رہے ہو، وہ پیچھے کو دم ہوتی ہے، پوچھڑ ہوتی شیر کی۔ تو یہ کہ پرابو گنڈے اس طرح کے امت کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں پیسے کے بل بوتے پر۔ تو لا تازر بادرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو پسروری کی بات میں کر رہا تھا، اس کے وہ کلم میرے پاس موجود ہے۔ یہ ہم کسی قواعد قرآنیہ میں جو ہم یہ حوالہ جات دے رہے ہیں، آخر پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ انہی دروس کے ساتھ وہ ویڈیو کے ساتھ لگا دیں گے تاکہ سننے والوں کو تصویر بخش وہ آئینہ بھی نظر آ جائے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ حقیقت ہے۔ تو وہ کہتا ہے رفع یدین کے مسئلے پہ بات کرتے ہوئے پسروری، وہ کہتا کہ جیڑا بندہ میرا جمعہ سن کے، یہ وہ کہنا ہے، جیڑا بندہ میرا جمعہ سن کے رفع یدین کرے، جی حشر والے دے انہوں عذاب ہو جائے تے یا اللہ وہ عذاب میرے کھاتے پا دے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، تو تو بوجھ کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو قرآن کی کیوں مخالفت کر رہا ہے؟ اور پھر ایک مستحب مسئلے کے اوپر اولا اور غیر اولا، افضل اور غیر افضل کا مسئلہ جو رفع الیدین کا ہے، ان کو انہوں نے میدان جنگ بنا رکھا ہے۔ تو اس کے بارے میں اس حد تک دعویٰ کر دیا کہ اگر رفع الیدین کرنے پر آپ کو حشر والے دن عذاب ہوگا تو یا اللہ عذاب میرے کھاتے پا دے۔ یہ لوگوں کے ان ملوڈوں مچھ ڈنڈوں کے کرتوت ہیں جن کو قوم ہیرو سمجھتی ہے، اور نتیجہ زیرو ہے، نام ہیرو، نتیجہ زیرو۔ اب اس سے گون پہ بات ہوئی تو ایک بار تو میں نے کہا یہ رفع الیدین والے بس میں دلیلہ دیتی ہیں مگر تھانوں جواب دے خون کاٹ گیا، کمنٹری گل نہیں ہے، یہ جناب ہیرو ہے۔ خیر وہ
ذمہ داری کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈورو بھڑکانا تے قوم نو کٹھیاں کرنا۔ اب یہ ملا ڈورو ہیں، ڈورو بھڑکاتے ہیں، قوم اندھی ہے، پیشہ بھی ان کو دیا، ایمان بھی دیا، اولاد بھی ان کو دی، اور جہنم کا راستہ اپنے لیے واضح آسان کر لیا، اور خوش بھی ہے کہ ہم تو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں۔ تو کوئی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ قاعدہ نمبر 22 میں ہم نے پڑھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کافروں کے حوالے سے ہے، کہ کافروں نے جو کفر کیا ہے نا، اس کفر میں کوئی اور شریک ہو کر ان کے کفر کو بانٹے گا نہیں، وہ خود اپنے کفر کو اٹھائیں گے، اپنے بوجھ کو اٹھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو گھسیٹ کر پیش کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے یہ ہماری چند باتیں آج قاعدہ نمبر 22 تک پہنچ گئی، اور 23 روزہ ہے، تو کل کے درس میں ہم 23 اور 24 دونوں قاعدے پڑھیں گے، تاکہ روزے اور قواعد قرآنیہ کی ترتیب ایک ساتھ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ابھی بچے پہنچ گئے، اور کچھ بچے بڑے نہیں پہنچے میرے خیال میں، اب مجھے جا کر ان کو لانا ہی پڑے گا۔